ہماری ایک پرانی ملازمہ جس کا نام بانو تھا، اس وقت سے ہمارے یہاں کام کرتی تھی جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور بھائی زہیب اس وقت 5 برس کے تھے۔ بانو ہماری خاندانی ملازمہ تھی، ہمارے دادا جان کے زمانے سے تھی اور ہماری آیا بھی تھی، لیکن ہمارے گھر کے کام کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے ہی آ جاتی اور رات تک رہتی۔ رات کو اس کا خاوند آ کر اسے لے جاتا تھا، جس کا نام سوہارا تھا۔ اس نے تقریباً 40 برس ہماری خدمت کی، اور جب وہ بیمار رہنے لگا تو تایا جی نے اس کو رخصت دے دی اور وہ آزاد ہو گیا۔ اب کبھی وہ گھر پر رہتا اور کبھی جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹنے چلا جاتا۔ یوں اس کے کنبے کا گزارا کسی نہ کسی طرح ہو رہا تھا۔ بانو کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ جب وہ کام کرنے آتی، اس کے بچے گھر پر رہتے۔ سب سے بڑی لڑکی رقیہ بی بی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی اور گھر کا کام کاج بھی کر رکھتی۔ تایا اور بابا جان کی مشترکہ زمینداری تھی، لہٰذا سال بھر کا خرچہ وہ بانو کا کٹھا گندم اور چاول کی چند بوریوں کے صورت میں فصل پر دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن بانو نے آ کر بتایا کہ اس کے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے جانا ہے۔ ابا جان فوراً سہارے کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کینسر ہے اور آخری سٹیج ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے۔ جس قدر علاج ہو سکتا تھا تایا جان نے کرایا، لیکن اس کا جو وقت آخر مقرر ہو چکا تھا، اس میں کسی طرح کی توسیع نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا جتنی زندگی باقی تھی وہ اتنے دن سانس لے سکا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات سے 2 ماہ پہلے بانو حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بڑی بیٹی رقیہ اور بیٹے خیر دین کی منگنیاں ہو چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کی زندگی میں وہ ان دونوں بچوں کی شادیاں کر دے۔ اس نے تایا جی سے تذکرہ کیا۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، تم بچوں کی شادی کی تیاری کرو اور شادی کے خرچے کی فکر مت کرو، وہ ہم کریں گے۔ اس طرح سہارے کی وفات سے پہلے اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا دی اور ایک بڑے فرض سے سبق دوش ہوگی۔ اس کے قریب المرگ شوہر نے بھی اپنی اولاد کی شادی کی خوشی دیکھ لی۔ یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ بیٹی کو پہلے رخصت کیا اور بہو کی رخصتی 2 ہفتے بعد لینی تھی کہ سہارا چل بسا۔ عدت کی وجہ سے بہو کی رخصتی میں تاخیر پڑ گئی کہ وہ خود اسے لینے نہ جا سکتی تھی۔ عدت کی وجہ سے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے سوچا کہ بیٹے کو بھیج کر دیکھتی ہوں، اگر وہ لوگ اس کے ساتھ اس کی منکوحہ کو رخصت کر دیتے ہیں تو گھر کا مسئلہ گھر میں حل تو ہو جائے گا۔ لیکن رقیہ کے ساس سسر نے اپنی بیٹی فوزیہ کو اس طریقے سے رخصت کرنا منظور نہ کیا، تو رقیہ نے بانو سے کہا، ماں آپ ذرا صبر کر لو، میرے ساس سسر کا کہنا ہے کہ وہ فوزیہ کو آپ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد رخصت کر دیں گے۔ مرنے والا آخر تو ان کا تایا زاد تھا، وہ چاہتے تھے کہ سوگ پورا ہو جائے تو ان کی بیٹی آپ کے گھر میں قدم رکھے۔ بڑی بیٹی کے سمجھانے سے بانو خاموش ہو رہی اور اس کی بہو ماں باپ کے گھر میں رہتی رہی۔ جب عدت کی مدت ختم ہو گئی تو بانو ہمارے گھر آئی۔ اس نے امی کو بتایا، یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس کی بیٹی تو ان کے گھر میں بس رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی کی رخصتی میں وہ لوگ بہانوں سے کام لے رہے ہیں۔ اب جب کہ میری عدت اور سوگ کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، میں نے خیر دین کو اس کی دلہن لانے کو بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ والد صاحب بولے، بانو بی بی، پہلے تو تم خود بہو کو لینے جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے جانے سے بھی اسے نہ بھیجیں تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ اپنے ساتھ 1-2 رشتہ دار بھی لے جانا، فی الحال ہمارا مداخلت کرنا درست نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے وہ اور چڑ جائیں اور تمہاری بیٹی کا گھر اجڑ جائے جو کہ ابھی اپنے گھر میں خوش ہے۔
رقیہ کو ماں کی پریشانی کا اندازہ تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے گھر میں پریشان رہتی تھی۔ جب بھی میکے آتی، ماں سے کہتی کہ میں اب واپس سسرال نہیں جاؤں گی۔ آپ یہ شرط میرے ساس سسر پر رکھ دیں کہ جب تک وہ فوزیہ کو رخصت کر کے آپ کے گھر نہیں بھیجیں گے، آپ ان کی بہو یعنی کہ مجھے ان کے گھر نہ بھیجیں گی۔ بانو نے ایسا ہی کیا، رقیہ کو گھر بٹھا لیا۔ خیردین نے دیکھا کہ رقیہ کے میکے بیٹھ جانے سے معاملہ خراب ہوتا ہے تو وہ از خود گھر داماد کی شرط کو پورا کرنے کے لیے سسرال چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب بیٹا تو گیا ہی، مگر شادی شدہ بیٹی جو ایک بچی کی ماں بن گئی تھی، ماں کے در پر آ گئی تھی، اور یہ پریشانی کی بات تھی۔ ماں نے رقیہ کو سمجھایا، بیٹی اگر ان لوگوں نے ضد پکڑ لی اور تم کو لینے کوئی نہ آیا تو عمر بھر میکے بیٹھی رہ جاؤ گی، تب تیری بچی کا کیا بنے گا؟ یقیناً وہ کسی دن آ کر اس کو تمہاری گود سے چھین کر لے جائیں گے۔ خیردین سیانہ لڑکا ہے، آج نہ کل وہ واپس آ ہی جائے گا اور ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر تیرا اس ضد میں گھر نہ اجڑ جائے، لہٰذا تو اپنے گھر چلی جا۔ ماں کے سمجھانے سے رقیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب نہ تو رقیہ ماں سے ملنے آتی اور نہ خیردین آتا، وہ سسرال میں بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اب بانو کو بیٹے کی جدائی بے حد شاق گزرتی تھی، وہ اکثر بیٹے کا ذکر کرتے رو پڑتی تھی۔ امی اور چاچی نے سمجھایا، جب تیری بیٹی اور بیٹا وہاں خوش و خرم ہیں تو کیوں روتی ہے؟ رقیہ نے تو سسرال میں رہنا ہی ہے، بہو اور بیٹا آ جائیں گے تو تیرا خرچہ ہی بڑھائیں گے۔ جب سب نے ایسا ہی کہا تو بیچاری بانو نے صبر کر لیا۔ اسی دوران اس کی دونوں چھوٹی لڑکیاں شادی کے لائق ہو گئیں تو اس نے ان کو بھی اپنے رشتہ داروں میں بیاہ دیا۔ وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ بانو کو ان کی طرف سے سکون مل گیا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم تھیں۔ ان لڑکیوں کا جہیز اور خرچہ بھی بابا جان اور تایا جان نے مل کر دیا تھا کہ ان دنوں زمینداروں کی یہی روایت تھی۔ چند دن بانو سکون میں رہی، وہ اب باقاعدگی سے ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ اچانک اس کو پھر سے ان اندیکھی مصیبتوں نے گھیر لیا۔ بانو کا اپنا مکان تھا، ایک کنال کا رقبہ رہائش کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ دراصل سستے وقتوں یہ جگہ بانو کے سسر نے خریدی اور گھر بھی اسی نے بنوایا تھا۔ آدھے رقبے پر رہائش تعمیر تھی اور آدھے رقبے کا صحن تھا۔ سسر کے مرنے کے بعد سہارے کے چھوٹے بھائی نے اپنا آدھا حصہ بھی سہارے کو بیچ دیا۔ یوں تمام مکان بڑے بھائی کا ہو گیا۔ اب اس میں بانو کے دیور کا کوئی حصہ نہ تھا، لیکن بھائی کے مرتے ہی اس کی نظریں پھر سے اس مکان پر جم گئیں اور اب اس کو ہتھیانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیوہ بھابھی سے نکاح کر لے۔ بانو کے دیور کا نام صغیر احمد تھا، وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے باوجود آئے دن وہ بیوہ بھابھی کے گھر رہنے لگا۔ وہ اسے شادی کے لیے کہتا تھا کہ کسی طرح مکان اپنے قبضے میں کر لے۔ ایک دن وہ روتی پیٹتی آئی اور بابا سے بولی، صاحب، دیور مجھ کو نکاح کے لیے کہتا ہے، میں انکار کرتی ہوں تو مارتا پیٹتا ہے، آپ اس کو روکیے اور خدا کے لیے میری اس سے جان چھڑائیے۔ بابا جان نے صغیر احمد کو جیل بھجوا دیا۔ بانو سکون سے ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کسی نے اطلاع دی، بانو کی دوسرے نمبر والی بیٹی رفیقہ کو اس کے شوہر نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا ہے اور خود فرار ہو گیا ہے۔ اسے تو بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ اس کی یہ لڑکی تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ تایا حالات کا پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا کہ رفیقہ کے شوہر نے ایک عورت بھگائی ہوئی تھی جس کے وارثوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تیری بیوی کو ایک دن اسی طرح اٹھا لیں گے جیسے تو نے ہماری عورت اٹھائی ہے۔ اس دباؤ میں رفیقہ کے شوہر نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر عورت کو بھی قتل کر دیا جس کو بھگا کر لایا تھا۔ اس کے بعد وہ خود فرار ہو گیا۔ البتہ تایا جی نے اس کی طرف سے اس کے مفرور
دماد پر پرچہ کٹوا دیا۔ انہی دنوں بانو کا دیور صغیر احمد بھی جیل سے باہر آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بھتیجی قتل ہو گئی ہے تو وہ بانو کے پاس افسوس کرنے آیا اور اپنی سابقہ رویے کی معافی بھی طلب کی۔ اس نے دیور کو معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اب راہ راست پر آ گیا ہے۔ دیورانی بھی دکھ بانٹنے کو آئی تو اس نے ان پر اعتبار کر لیا۔ ایک دن صغیر احمد دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور تم کو یاد کر رہی ہے۔ سادہ دل بانو نے یقین کر لیا اور میرے بابا جان سے دیور کے ساتھ اس کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ تایا جان نے میرے والد کو منع کیا کہ تم بانو کو چھٹی مت دینا، یہ کہیں دیور کے ساتھ چلی نہ جائے، مجھے صغیر کی نیت میں فتور معلوم ہوتا ہے۔ بابا جان نے مگر تایا کی بات نہ مانی اور بانو کو اس کے دیور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اطلاع آئی بانو دیور کے گھر میں کپڑوں میں آگ لگنے سے جل کر مر گئی ہے۔ بابا جان اور تایا جی پولیس لے گئے۔ تفتیش پر پتہ چلا کہ بانو خود گر کر نہیں مری بلکہ دیور نے اس کو مار کر جلا دیا اور اس کی جلی ہوئی لاش کو بانو کے سسرال کے دروازے پر پھینک کر خود فرار ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے تایا جی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے بابا جی سے جھگڑا کیا کہ تم نے بانو کو کیوں کر صغیر احمد کے حوالے کیا جبکہ میں نے منع کیا تھا۔ اب ہم خاندانی لوگ کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آبائی ملازموں کا تحفظ بھی نہ کر سکیں۔ تم نے اپنی اور میری ہی نہیں ہماری خاندانی روایات کی جگ ہنسائی کرائی ہے۔ بہتر ہے ان زمینوں کو آگ لگا دو۔ اس پر بابا جان نے کہا ایک معمولی نوکرانی کی خاطر آپ اس قدر طیش میں نہ آئیں کہ بھائی کا مقام بھول کر مجھ کو اتنا زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی نظر میں بھی میرے مقام کو گرا رہے ہیں۔ قاتل کو گرفتار کروا کر پھانسی لگوانا ہمارا کام ہے، سو وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اس بات پر تایا جی اور بھی مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے میں پھر کہتا ہوں تم خاندانی طور طریقے بھلاتے جا رہے ہو۔ بات صغیر احمد کو پھانسی لگوانے کی نہیں، بات ہے بانو کے تحفظ کی، جس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دنیا والوں کو تو باتیں بنانے کا موقع مل گیا ہے۔ سارے علاقے میں ہم پر تھو تھو ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسے زمیندار ہیں جن کی پرانی ملازمہ کو کسی نے قتل کرنے کی جرات کی ہے۔ کہاں رہ گیا ہمارا رعب و دبدبا؟ صغیر کو پھانسی لگنے سے بانو تو واپس نہیں آ سکتی۔ اب اس کے 2 چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ ہماری حویلی سے قدم نہ نکالتی اور ہمارے علاقے سے بھی باہر نہ جاتی تو میں دیکھتا کس کی جرات تھی، اس کی جان لیتا۔ خیر اس طرح بات اتنی بڑھی کہ تایا اور بابا جان میں جھگڑا زیادہ ہو گیا، اس قدر کہ دونوں نے اپنی زمین الگ کر لی۔ میری منگنی تایا زاد فرید سے ہو چکی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح میرے بھائی کی منگنی تایا کی بیٹی شہینہ سے ہو چکی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تایا نے زمین فروخت کر دی، اپنے کنبے کو لے کر شہر منتقل ہو گئے اور اس کے بعد امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے میرے والد سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ اس وقت تو ہمارا لڑکپن تھا۔ جب ہم بڑے ہو گئے ہم نے یہ باتیں سنی، دل میں اپنے تایا جی اور ان کی فیملی سے ملنے اور ان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے ناطہ توڑ چکے تھے، صرف ایک معمولی نوکرانی کی خاطر۔ بانو کی آخری بیٹی اور بیٹے کو رقیہ اور خیردین لے گئے۔ اس طرح اس گھر کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن ہمارے دلوں میں ایسی کسک رہ گئی جو ہم کو رہ رہ کر تکلیف دیتی تھی کہ ہم اور تایا جی کے بچے جنہوں نے ایک ساتھ ایک گھر میں جنم لیا اور پلے بڑھے کیسے ایک دوسرے کو بھلا سکتے تھے۔ تایا جی امریکہ میں فوت ہو گئے تو تائی وطن لوٹ آئیں۔ ان دنوں ابھی پاکستان وجود میں نہ آیا تھا اور ان کا میکہ دہلی میں تھا۔ وہ اپنے میکے دہلی چلی گئیں اور ہم تو یہاں صادق آباد میں رہتے تھے۔
بعد میں پاکستان بن گیا، ہم ادھر اور وہ ادھر کے ہو رہے، ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، بابا جان بھی اس جہاں کو سدھار گئے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کئی برس گزر گئے، دل سے ملنے کی آس نہ گئی۔ اب تو وہ اور ملک کے اور ہم اور ملک کے ہو چکے تھے، ویزا کی پابندیاں تھیں، مگر میں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی، اے کاش ہم تایا کی فیملی سے مل پاتے۔ کبھی کبھی دعائیں دیر سے قبول ہو جاتی ہیں، میری بھی دعا قبول ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ہماری ایک پھوپھی گوجرانوالا سے لاہور شفٹ ہو گئی تھیں، ان کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا تو ہم مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے صادق آباد سے بذریعہ کار لاہور روانہ ہو گئے۔ جب پھپھو کے گھر کے نزدیک پہنچے تو جوں ہی ہماری کار میں ان کے گھر کی گلی میں داخل ہوئیں، پیچھے اور کاریں بھی تھیں اور ہم آگے پیچھے ان کے بنگلے کے گیٹ سے اندر پہنچے۔ پھپھو نے استقبال کیا، ہم سے مل رہی تھیں کہ پچھلی کار کے مہمانوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکیں اور محبت سے ایک ایک کو گلے لگانے لگیں۔ امی نے حیرت سے دیکھا اور ارے بھابھی جان کہہ کر وہ ایک بوڑھی خاتون کی طرف دوڑیں۔ یہ ہماری تائی تھیں اور ان کے ساتھ شہینہ اور فرید تھے۔ جب میں نے اور زہیب نے شہینہ اور فرید کو دیکھا تو ہماری آنکھیں آنسوں سے بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدت بعد ہم کو ملا دیا تھا، لیکن کس طرح؟ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ تھی اور زہیب اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ۔ ادھر شہینہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ آئی تھی۔ ہم 2 کاروں میں آئے تھے اور وہ بھی 2 عدد ٹیکسی کار میں آئے تھے۔ اس روز ہم کو خوشی کے ساتھ ایک نامعلوم سا دکھ تکلیف دے رہا تھا کہ اگر تایا جان اتنا غصہ نہ کرتے تو شاید ہم ایک ہوتے، لیکن نہیں۔ وقت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آج جو ہے وہ کل ہوگا کہ نہیں، اور اس کی جگہ کیا ہونے والا ہے۔ اس دن میں سوچتی رہ گئی کہ پرانے وقتوں کے لوگ بھی کیسے پختہ سچ کے مالک ہوتے تھے، جس ریت روایت کو وہ مقدم سمجھتے تھے، اس کی پاسداری میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔